بہت سال پہلے عطاء الحق قاسمی نے مولانا فضل الرحمان کو اپنے ایک کالم میں مولانا ڈیزل لکھا تو سیاسی مخالفین نے اچھل اچھل کر، کبھی لہرا کر، کبھی بل کھا کر مولانا ڈیزل کی اصطلاح کو تانے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مولانا فضل الرحمان کو محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کا چیئرمین بنا رکھا تھا اور نواز شریف اس حکومت کے خلاف تحریک نجات چلانے میں مصروف تھے۔ اس تحریک نجات میں شیخ رشید احمد نے مولانا ڈیزل کے تانے کا خوب استعمال کیا اور مسلم لیگیوں نے دل کھول کر مولانا کے خلاف اپنے دل کی بڑاس نکالی، کیونکہ مولانا نے ماضی کے کچھ تلخ تجربات کی روشنی میں نواز شریف کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈیزل کا پراپوگنڈا اتنا مزید بڑھ گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے کچھ قریبی ساتھی بھی پریشان ہو گئے۔ ایک دن مفتی نظام الدین شامزئی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ ڈیزل کا کیا چکر ہے۔ پہلے تو میں ہنس دیا، پھر کہا آپ مولانا کے زیادہ قریب ہیں، خود ہی پوچھ لیجئے کہ ڈیزل کا کیا چکر ہے۔ یہ سن کر شامزئی صاحب نے قدرے تلخ لہجے میں کہا یہ ایک گھٹیا الزام ہے، میں اپنے طور پر تحقیق کر لی ہے، مولانا فضل الرحمان کا ڈیزل کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر انہوں نے بڑے مشفقانہ انداز میں کہا کہ آپ عطاء الحق قاسمی سے کیوں نہیں پوچھتے، انہوں نے یہ کیا لکھ دیا۔ قاسمی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے ایک اخبار کی خبر کا ذکر کیا جس میں کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل کا پرمٹ لیا تھا، کس سے لیا، کتنے میں لیا، یہ تفصیل ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ لیکن مولانا نے کبھی قاسمی صاحب کے بارے میں غصے کا اظہار نہیں کیا۔ جب مفتی نظام الدین شامزئی کو کراچی میں شہید کیا گیا تو مولانا فضل الرحمان کو کہا گیا آپ ان کے جنازے میں شرکت سے گریز کریں کیونکہ جنازے پر بھی حملے کا خدشہ ہے۔ مولانا ہر قیمت پر جنازے میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ آخرکار اکرم درانی صاحب سے کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کو کراچی جانے سے روکو۔ درانی صاحب نے بھی کوشش کی لیکن مولانا کراچی پہنچ گئے۔ وہاں پولیس اور رینجر نے مولانا کو سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا تو مولانا بغیر سیکیورٹی کے جنازے میں پہنچ گئے۔ مولانا فضل الرحمان سے کئی دفعہ مجھے بھی اختلاف ہو جاتا ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا، نہ تو ان کا نام عسکر خان کیس میں ISI سے پیسے لینے والوں میں آیا اور نہ ہی بعد میں انہوں نے ISI سے کبھی پیسے لیے۔ ماضی قریب میں ایک ذمہ دار شخصیت نے نجی گفتگو میں دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان ایک مغربی ملک سے رقم لی ہے، اس رقم کے عوض وہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ اس ذمہ دار شخصیت نے مولانا کے ساتھ طویل نشست کی۔ پھر ایک وزیر صاحب نے دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم عمران خان کو قتل کرانے کی سازش کی۔ یہ دعویٰ بہت تشویشناک تھا، لہذا میں نے یہ تشویش مولانا کے سامنے رکھی تو انہوں نے یہ بات کہہ کر ختم کر دی کہ میں نے کبھی سیاست میں تشدد کا سہارا نہیں لیا اور ویسے بھی عمران خان کو شہادت کا رتبہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے بہت معلوم کیا کہ عمران خان کے قتل کرنے کی سازش میں مولانا کا نام کیوں اور کیسے آیا، لیکن کوئی تفصیل پتہ نہ چلی۔ لیکن اس حقیقت میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان اور مولانا فضل الرحمان ایک دوسرے کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتے۔ مولانا صاحب پہلے دن سے عمران خان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں لیکن انہیں نواز شریف نے روک دیا تھا۔ نواز شریف نے کہا تھا حکومت گرانا آسان ہے لیکن حکومت چلانا بہت مشکل، آپ عمران خان کو حکومت چلانے دیں، وہ خود ہی گر جائے گا۔ مولانا کا موقف تھا کہ اگر عمران خان کو ہم نے نہیں بلکہ وقت اور حالات نے گرانا ہے تو پھر ہم سیاست میں کیوں ہیں۔ مولانا صاحب عمران خان کو گرانے کی تجویز لے کر آصف علی زرداری کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کچھ انتظار کا مشورہ دیا۔ مولانا نے انہیں کہا افسوس، سیاستدانوں کو بار بار ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے لیکن وہ بار بار استعمال ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مولانا کافی دنوں سے اپنی جماعتی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے شمالی وزیرستان اور سرگودا میں بڑے بڑے جلسے کیے جو ٹی وی اسکرینوں پر نظر نہ آئے۔ اسی دوران ایک صاحب نے انہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے خلاف اپنے تعاون کی پیشکش کی تو مولانا نے مسکرا کر معذرت کر لی، کہا نکے کے ابے سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے لاہور میں نواز شریف سے ملاقات کی تو اس ملاقات پر کچھ وزراء نے کافی تنقید کی۔ یہ ملاقات پہلے سے طے تھی۔ مولانا فضل الرحمان کوٹ لکھپت جیل لاہور میں یہ ملاقات کرنے والے تھے لیکن اسی دوران سپریم کورٹ نے انہیں 6 ہفتے کے لیے رہا کر دیا، لہٰذا یہ ملاقات جیل کی بجائے نواز شریف کے گھر پر ہوئی۔
مولانا ایک طرف نواز شریف اور آصف علی زرداری سے رابطے میں ہیں تو دوسری طرف حکومتی اتحادی جماعت BNP مینگل کو بھی گلے سے لگا رکھا ہے۔ منگل کو نواز شریف سے ملاقات کر کے نکلے تو مجھے کہا آپ میڈیا والے بہت جلد غیر اہم ہو جائیں گے کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے صرف مولانا فضل الرحمان کو نہیں لوگوں کو بھی شکوہ ہے۔ حالانکہ مولانا صاحب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وطن عزیز میں ایک ٹیلی فون کال پر کسی بھی وقت کوئی بھی ٹی وی چینل بند کر دیا جاتا ہے، اس لیے نکیدہ ابا شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگا ہے، لیکن ہم میڈیا والے ٹھہرے کمزور لوگ۔ مولانا کا زور بھی صرف ہم پر چلتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن جماعتوں کو متحد کر کے کب تک حکومت گرانے کی کوشش کریں گے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ حکومت گرانا آسان اور چلانا بہت مشکل ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی حکومت کے خلاف تحریک صرف سڑکوں پر نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی شروع ہونے والی ہے۔ مولانا صاحب کی سوشل میڈیا فورس تشکیل پا چکی ہے اور کچھ ہی دنوں میں متحرک بھی ہو جائے گی، لیکن اس فورس کو دوسری فورسز کی طرح گالم گلوچ الزام سے پرہیز کرنا ہوگا، ورنہ سوائے بدنامی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سوشل میڈیا پر وہی زبان استعمال کی جائے جو آپ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے سامنے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو سوشل میڈیا پر آپ کی تحریک بیکار ہوگی۔ سوشل میڈیا اتنا کارگر ہوتا تو عمران خان کی حکومت پر آج گلی کوچوں میں تنقید نہ ہو رہی ہوتی۔ سیاست کے فیصلے آئندہ بھی گلی کوچوں کریں گے، سوشل میڈیا نہیں۔